ہماری پٹانم میں مشہور ترین ایک سوشل میڈیا پر ریسرچ کرنے والا آدمی طارق پٹھان صاحب، اللہ ان کو اور توفیق دے، مجھے ایک شخص نے اس کا ایک ویڈیو بھیج دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری علماء کرام اور ہمارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا عظیم الشان احسان ہے، یا اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے ریسرچ کر دیا۔ تو میں ان کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میرا ویڈیو دیکھی، اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت ان سے نوازا ہے، لیکن جہاں تک یہ بات ہے، اور دو تین بات اس ویڈیو میں نے آگے بھی دیکھی، ایک بات میں تو ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم ملحدین کے خلاف ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے عام طور پر ملحدین سے بحث کی ہے اور ان کے عقائد پر بحث کیا ہے، لیکن میں ان صاحب کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کیا ہے کہ ہماری مسلمان یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا بہت عظیم الشان احسان ہے، یا اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، اور پھر اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسا اس میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ملحدین کا اس پر اعتراض آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 کروڑ سے زائد لوگ ہیں، انسان ہے، اس میں 2 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہے، اور باقی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر اس پر یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ناانصافی کیا ہے، کیونکہ آپ کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں مسلمان نہیں بنایا، اور پھر اس پر ینگ جنریشن جو ہے ان کا اعتراض بھی آ سکتا ہے کہ وہ ملحدین کی باتوں میں آ کر اس پر اعتراض کرے کہ تو اللہ نے ناانصافی کیا ہے۔ تو میں طارق پٹھان صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ بھائی صاحب، اگر آپ نے سچی میں ملحدین کے خلاف جنگ لڑی ہے اور آپ سچی میں قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، ہماری تو یہ عقیدہ ہے اور یہ بات ہے کہ قرآن کو عالم سے پڑھ کر، عقائد کو عالم سے پڑھ کر کسی عالم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، پھر ایک خدمت کرو، چاہے ملحدین کے خلاف ہو، چاہے آپ عالم ہو یا نہ ہو، پھر کرو۔ اور میں یہ بات ایسے عرض کروں ان صاحب کو کہ جہاں تک آپ کا یہ بات ہے کہ دنیا میں 7 کروڑ مسلمان ہے اور اس میں 7 کروڑ لوگ ہیں اور اس میں 2 کروڑ مسلمان ہے، تو جو لوگوں کا اعتراض آتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص پہاڑوں میں بکری چراتا ہے اور اس کو کسی نے یہ دعوت نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دعوت قبول کرو، اور وہ شخص مر گیا اور کسی نے ان کو دعوت اسلام نہیں دیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ پوچھیں گا۔ کیوں پوچھیں گا؟ کیونکہ اس کو اللہ نے عقل دیا اور انہوں نے اس عقل، اس بکری چرانے والا نے اس عقل سے اپنے رب کو نہیں پہچانا، کیونکہ دنیا خود بخود تو نہیں پیدا، یہ کسی خالق نے پیدا کیا ہے، اور وہ خالق اللہ جل جلالہ ہے۔ جو آپ کا بات ہے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ تو ناانصافی ہے، کیسا ناانصافی ہے بھائی؟ اس لوگوں تک اللہ نے دین کو پہنچایا، دنیا میں کسی کو اللہ نے دین اسلام کے پیغام سے نامحروم نہیں کیا، ہر کسی کو پتا ہے کہ دنیا کا خالق اللہ جل جلالہ ہے۔ صرف ملحدین اور دہریوں کے علاوہ سب کچھ یہ بات مانتے ہیں، یہود نصارہ تو بغض میں ہے، اس وجہ سے یہ بات نہیں ایکسپٹ کرتے، لیکن آپ صاحب جو یہ بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں نے ایک ہوٹل کھولا، اس ہوٹل میں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس میں سب لوگوں کے لیے کھانا فری ہوگا،
ایک قافلہ آیا مسافروں کا، اور بعض مسافروں نے میری ہوٹل میں کھانا کھا لیا اور بعض مسافروں نے کھانا نہیں کھا لیا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا وہ لوگ مرتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور جنہوں نے کھانا کھا لیا اس نے کہا کہ عباد الرحمن کا احسان ہے کہ عباد الرحمن صاحب نے ہوٹل کھولا ہے، اس میں فری کھانا تقسیم ہو رہا ہے، ہمیں تک فری کھانا ملا، شکر ہے اللہ کہ ہم بھوک کی وجہ سے نہیں مری، انہوں نے میرا احسان ادا کیا۔ اور جو لوگ مر گیا ان کو اس بات کا عذاب مل گیا کہ میری بات کو چھوڑا، کھانا نہیں کھایا، حالانکہ کھانا فری ملتا تھا، دونوں کو پتا تھا۔ ایسا مثال مسلمان اور کافروں کا ہے۔ آپ کہتے ہیں 5 کھرب کافر یہ اعتراض کریں گے یا ملحدین لوگ کہ اللہ نے نا انصافی کے، بھائی کبھی نہیں، اللہ نے 5 کھرب لوگوں کو بھی عقل دیا ہے، لیکن 5 کھرب لوگ اپنے عقل کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اس قافلے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک قسم کے لوگوں نے کھانا کھا لیا، دوسری قسم کے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو جنہوں نے کھانا کھایا انہوں نے میرا احسان مانا، شکریہ ادا کر دیا، جنہوں نے نہیں کھایا ان کو عذاب مل گیا اپنی وجہ سے، کیونکہ میری طرف سے تو کوئی بات نہیں تھی کہ آپ کھانا نہیں کھاؤ، سب کھاؤ، لیکن انہوں نے نہیں کھایا، انکار کر دیا تو ان کو عذاب مل گیا۔ ایسا مثال اس 7 کھرب مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کا احسان مانا، اللہ کا کلمہ توحید پڑھا، انہوں نے احسان مانا کہ اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا، اللہ آپ نے ہمیں آگ سے بچایا۔ اور جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا مثال اس لوگوں جیسا ہے جنہوں نے میری ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھے تو پڑھ سکتی ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو اللہ کہتا ہے صبر کرو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بھائی آپ یہ بات سمجھو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ملحدین کا اعتراض آئے گا تو آپ کی بات پر آئے گا، کیونکہ 2 لوگ اللہ نے پیدا کیا، ہر کسی کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے احسان مانی، انشکر لی ولی والدیا، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنی والدین کا۔ دیکھو شکریہ اور احسان ایک جیسا ہے، جیسا کہ شکر کی تعریف میں آتا ہے وَفِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ سَوَاءً كَانَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْأَرْكَانِ أَوْ بِالْجَنَانِ، شکر ایک ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی خبر دیتا ہے، برابر ہے کہ زبان سے یا اعضاء سے یا جوارح سے یا دل سے۔ مثلا زید نے عمر کو 10,000 روپے دیا، عمر نے کہا کہ زید بہت بڑا سخی ہے اور اس کا احسان مانا کہ مجھے 10,000 روپے دیا، اس کو کہتا ہے شکر اور احسان ایک جیسا چیز ہے۔ تو اللہ نے تو سب مسلمان پیدا کیا، اللہ نے تو سب اپنے بندے کہا سب کو، اللہ نے کافر کو بندہ کہا مسلمان کی، پھر عباد الرحمن جو رحمان کے بندے وہ الگ کر دیا، اور جو رحمان کی بندگی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان کو الگ کر دیا اللہ نے۔ ایسا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چلو اللہ نے 2 مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ایک ایسا پیدا کیا جس کا ہاتھ نہ ہو، دوسرا اللہ نے ایسا پیدا کیا جس کا دونوں ہاتھ ہو، اور جس کا ہاتھ نہ ہو کیا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، ادا کریں گے، دونوں ایک جیسا اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ کا اعتراض ہم مانے تو پھر یہ کہنا پڑے گا ہمیں کہ جس کا ہاتھ نہیں ہے وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا احسان نہیں مانتا، کیونکہ اس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا مجھے نہیں دیا۔ تو آپ کا اعتراض الملحدین سے وابستہ ہو رہا ہے طارق پٹھان صاحب، آپ خود اپنی بات میں غور فکر کرو، یہ آپ جو ریسرچ کرتے ہیں ملحدین کے خلاف یہ جوان بھی لڑتا ہے، اور ابھی میرے ساتھ 50 سے زائد کلپ موجود ہے جو ملحدین کے خلاف ہے،
میرا ایک چینل ملحدین کی وجہ سے بند ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علماء جو لوگوں کی کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا اسکول میں اساتذہ بچوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بہت زیادہ احسان ہے، یہ خبر غلط ہے، تو آپ پر بہت سی اعتراضات آ سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یا کافر کہیں گے یا ملحدین، کہ یہ تو نا انصافی ہے کہ بعض لوگ 2 کھرب لوگوں پر اللہ نے احسان کیا، 5 کھرب کو چھوڑ دیا، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے، سب کو معلوم ہے کلمہ، لیکن 2 کھرب نے مانا، جیسا میں نے ہوٹل کا مثال دیا، 5 کھرب نے نہیں مانا، تو جو 2 کھرب نے مانا ان کو اللہ نے جنت تیار کیا ان کے لیے، اور جو نہیں مانا ان کو عذاب ملے گا۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، خالق شر خالق خیر اللہ ہے، لیکن دنیا میں یہ دارالامتحان ہے۔ آپ جو اپنے مومنٹس کو، جس بات آپ کے دماغ میں آتی ہے اور بات آپ نے غور نہیں کیا، کیوں پھر صحابہ کہتے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا؟ ہم راضی ہیں اپنے رب سے کہ خدا ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خدا ہے، رب ہے، وبالاسلام دینا، ہم اس بات پر بھی راضی ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اس بات پر بھی راضی ہے کہ محمد الرسول اللہ ہمارا نبی ہے۔